سعید کہتے ہیں کامیاب کو، سعادت مند کو، پیروز کو، جس معنی میں آپ لے لیں، سکسیسفل کو. تو کوئی کہتا ہے کسی کو اگر دولت مل گئی تو کامیاب ہو گیا، کسی کو راحت مل گئی تو کامیاب ہو گیا، کسی کو دوست مل گیا تو کامیاب ہو گیا، کسی کو اچھی جاب مل گئی تو کامیاب ہو گیا. ہر انسان نے اپنی کامیابی کا ایک معیار قرار دے رکھا ہے. لیکن حقیقت میں کامیاب کون ہے؟ حقیقت میں پیروز کامیاب کون ہے؟ اس کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بیان کیا. صلی علی محمد وآل محمد. کیا فرماتی ہیں کہ انا سعید سعید، کہ حقیقت میں کامیاب ترین انسان وہ ہے، حقا سعیدن، صرف تاکید کیے کہ حقیقت میں کامیاب وہ ہے من احب علین، جو علی کو دوست رکھے، فی حیات ہی، اپنی زندگی میں، و بعد موت ہی، اور مرنے کے بعد بھی. یہ جو جناب فاطمہ زہرا نے حدیث بیان کر دی، اس نے بتا دیا کہ دنیا کی نگاہ میں کامیابی کا معیار کوئی اور ہو، لیکن فاطمہ زہرا کی جو ہے نگاہ میں کامیابی کا معیار علی علی کرنا ہے. یہ ہماری شیخ صدوق کے صفحہ نمبر 182 پہ حدیث تھی، اس لیے میں اب یہ شرط ہے کہ عجیب جو بیان کیا یہ نہیں عجیب. کہتے ہیں انسان جو محبت کرتا ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ محبت کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو آپ بازار سے خرید کے لائیں جب میں ڈال دیں. اس کا تعلق دل سے، اس کا تعلق دل سے. اچھا جب دل سے محبت کا تعلق ہے تو یہ کوئی ایسے ہی نہیں آ جاتی، اس کے آنے کے لیے اسباب چاہیے، اس کے آنے کے لیے کچھ نہ کچھ طریقے ہیں. اچھا اللہ نے محبت کو بھی عجیب رکھا ہے. اللہ نے کہا بھائی ہم نے بھی اس بات کو ٹھان لیا ہے کہ جائے گا جنت میں وہی جو محبت رکھتا ہو. رکھ لیا تو اب اس کی منزل کیا ہے؟ تو سب سے پہلی منزل یہی ہے کہ محبت کی جو سب سے پہلی دلیل ہے وہ کیا کہا ہے کہ دیکھو محبت ہم نے اجر رسالت رکھ دی ہے، تاکہ انسان جو ہے اس وقت تک دین کا استعمال کرنے کا جواز ہی نہ رکھے جب تک آل محمد کی محبت دل میں رکھ کے اسے ادا نہ کر دے. کیا کہا؟ محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا المودۃ فی القربى. یہ خود اس کی دلیل ہے. اب منزل یہ جب خدا نے محبت مانگی ہے اور جناب فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں کہ یہ محبت دل میں رکھنا ہی اجر رسالت بھی ہے اور کامیابی کی انسان کی دلیل بھی ہے. حقیقت میں کامیابی محبت علی ہے. محبت میں آج کہتا ہوں اس کی منزل کیا ہے کہ محبت اس وقت دل میں انسان کی آ نہیں سکتی ہے کہ جب تک وہ اس انسان سے آشنا و واقف نہ ہو. نہ صرف آشنا واقف نہ بلکہ اس کے کمال سے آشنا واقف نہ ہو. اس کے کمال سے آشنا واقف نہ ہو. اگر کمال سے آشنا واقف ہوگا تو اپنے آپ انسان کے دل میں اس کی محبت آئے گی. لیکن اس میں ایک منزل ہے کہ کسی کو چاہنا اس بنا پر کہ اس میں کمال ہے، اس میں بلندی ہے، اس کے اندر خداوند عالم نے خصوصیات رکھی ہیں، یہ ایک معنی ہے. لیکن نہیں، محبت اس وقت پروان چڑھتی ہے جب یہ کمال اور فیض آپ تک پہنچ جائے. ہے نا؟ دیکھیے ایک ڈاکٹر ہے، بہت اچھے ہیں اور بہت علم رکھتے ہیں، آپ نے ان کو چاہا، ٹھیک ہے اچھے ڈاکٹر ہیں، لیکن محبت کب زیادہ دل میں آئے گی جب خدا نہ خواستہ کوئی بیمار پڑ جائے اور وہ علاج کر کے آپ کو صحت یاب بھی کر دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب سنیے کیا منزل ہے بھائی. دوست تو بہت ہوتے ہیں لیکن سب دوستوں سے برابر محبت نہیں ہوتی. کسی دوست سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس لیے کہ وہ آپ کی مشکل میں کام آیا ہے، آپ کی مشکل میں کام آیا ہے تو انسان اس کو زیادہ یاد بھی کرتا ہے. اس کا مفہوم یہی ہے کہ انسان کسی سے زیادہ محبت کسی سے کم محبت اسی بنا پر کرتا ہے کہ اس میں جو خصوصیات وہ اپنی جگہ، لیکن وہ خصوصیات کا فیض اور فائدہ آپ کو کس طرح سے پہنچا ہے یہ محبت میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے. بس ازان یہی منزل ہے کہ علی سے محبت انسان کے دل میں جاگزین ہو جائے. اسی لیے اللہ نے انہیں مشکل کشا بنا دیا کہ جتنی مرتبہ انسان پکارے گا، جتنی مرتبہ مدد ملتی رہے گی، محبت میں اضافہ ہوتا رہے گا. ایک دوسری منزل کیا تھا کہ
کہ یہ ایک چیز ہے، لیکن منزل یہ ایک طرفہ نہیں ہے، منزل دو طرفہ ہونا چاہیے. وہ کیا ہے کہ ہم علی کو چاہیں، علی ہم کو چاہیں. کیسا ہے منزل؟ کیا ہے کہ علی، کیونکہ اکثر ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. کامیابی تو اس میں ہے جو وہ یہ کلیم کر لیں کہ تم ہمارے ہو. کامیابی تو اس معاملے میں ہے کہ جب وہ یہ کلیم کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے ہو، تم ہماری کامیابی ہے. تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر ہم علی سے مدد لے کر اپنی زندگی میں برکتیں حاصل کر لیتے ہیں اور ہمارے دل میں ان کی محبت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو دوسری منزل میں یہی ہے کہ ہم جو ہے ولی کا پیغام آگے بڑھا کر اس جو ہے عمل میں جو ہے اضافہ کر کے علی کی دعا اور محبت کے حقدار بن جائیں کہ ہم علی کو چاہنے لگیں، علی ہم کو چاہنے لگیں. اسی لیے کہا ہے کہ ان سعید سعید کہ حقیقت میں کامیاب وہ ہے کہ جس نے کہا حق سعید کہ من احب علی فی حیاتی و بعد موتہ، کہ حقیقت میں کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جو علی کو دنیا میں بھی چاہے، مرنے کے بعد بھی چاہے. اب اس منزل یہی کہ آپ یہ کہیں گے مولانا بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان زندگی میں تو علی کو چاہ سکتا ہے، مرنے کے بعد کیسے چاہے گا؟ ہاں بھائی مرنے کے بعد کیسے چاہے گا تو وہ تو پتہ چل جائے گا. مرنے کے بعد کیسے چاہے گا وہ انسان کو پتا چل جائے گا. وہ کیسے پتا چلے گا؟ سنیے ذرا. سب سے بڑی بات ہے کہ میں آپ کو بڑی لوجیکل جواب دیتا ہوں کہ آپ کسی کو چاہتے ہیں، ہے نا، آپ کسی کو چاہتے ہیں، تو چاہنے کے لیے آپ سے پوچھوں بھائی آپ کسی کو آنکھ سے چاہتے ہیں، ہاتھ سے چاہتے ہیں، پیر سے چاہتے ہیں، بدن سے چاہتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں دل سے چاہتے ہیں. بھائی آپ آنکھ سے کیوں نہیں چاہتے، دل سے کیوں چاہتے ہیں؟ ہاتھ سے کیوں نہیں چاہتے، آپ دل سے کیوں چاہتے ہیں؟ بھائی بدن سے کیوں نہیں چاہتے، آپ دل سے کیوں چاہتے ہیں؟ تو آپ نے مولانا محبتیں دل میں رہتی ہیں، لہذا سگنل بھیجتے ہیں، ان کے سلسلے میں معلومات فراہم کرتے ہیں، دل اسے اینالائز کرتا ہے. اب جائیے سب جگہ دیکھ لیجیے، قرآن میں بھی سب جگہ آیا، قرآن میں دل کا بہت تذکرہ ہے. تو دل کیا ہے کہ دل یہ وہ دل نہیں جو کم کر رہا ہے، بلکہ دل اس کو کہتے ہیں فقہ و شریعت میں قرآن کی جو ہے وہ روشنی میں کہ جہاں پر تفکرات جو ہے وہ تربیت پاتے ہیں، جہاں پر انسان کی فکر پروان چڑھتی ہے، جہاں ڈیسیزن میکنگ کا کام ہوتا ہے. دماغ بھی نہیں ہے، کیونکہ دماغ کا کام ہے کیلکولیٹر اینالائز کرنا، دل کا کام ہے اس اینالائز کی ہوئی چیز کو قبول کر دینا یا رد کر دینا. کسی کو رد کرنا یا قبول کرنا یہ کیلکولیشن پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، یہ دل پہ ڈیپینڈ ہے. اس کا مطلب دل کا تعلق جو ہے وہ دل کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کے ہارٹ پمپنگ کر رہا ہے، بلکہ دل کا تعلق جو ہے وہ روح سے ہے. یعنی روح کسی چیز کو قبول کرتی ہے، کسی چیز کو رد کر دیتی ہے. اسی لیے لفظ ایمان رکھا جانا گیا. مولا کائنات نے خود جب ایمان کی ڈیفینیشن بتائی تو دل کا لفظ استعمال کیا الایمان عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان. یعنی کیا ہے کہ دل سے جب تک جو ہے وہ گران نہ لگے گی تب تک ایمان مکمل نہ ہوگا. اس کے اندر ایمان کے لیے خود علی نے دل کو استعمال کر لیا تو بتا دیا کہ دیکھو دل کا تعلق، ایمان کا تعلق دل سے ہے. یعنی دل کا مفہوم یہی ہے کہ انسان اس فکر کو جو ہے وہ حقیقتاً قبول کر لے. بل یہاں مولا کائنات دی ایمان کا لفظ جو ہے وہ دل سے مرتبط کیا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ دیکھو جب ایمان بغیر دل کے قبول نہیں کیا جا سکتا تو کل ایمان کی محبت کے بغیر دل میں ایمان کہاں سے آ جائے گا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو آپ میں زیادہ طولانی بحث نہیں ہے، بہت چیز ہے اس میں، لیکن کیا ہے کہ دل سے مراد کیا ہے؟ وہ روح ہے کہ جو کسی چیز کو قبول کرتی ہے یا رد کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ روح کیا ہے؟ مٹنے والی شے بولے نہیں، روح تو ایک وہ شے جو باقی رہتی ہے، مرنے کے بعد بھی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی. تو اس لیے جناب فاطمہ زہرا نے کہہ دیا کہ یہ جو زندگی میں بھی چاہے، مرنے کی بات چاہے، کہ جو روح ایک مرتبہ علی سے محبت کر چکی ہے پھر وہ مرنے کے بعد بھی محبت کرتی رہے گی. اچھا جس نے زندگی میں محبت نہیں کی ہے تو مرنے کے بعد اب دو ہی چانس ہیں. یہ بڑی عجیب چیز ہے. اچھا میرے پاس ایسی بہت سی روایتیں ہیں اور اس کا ایک الگ پہلو ادھر نہیں جانا چاہتا میں، لیکن اس میں یہ خاصی کہ یہ ہے کہ اگر کسی، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی عدل الہی کیا ہے، جسٹس آف اللہ کیا ہے. آپ کہتے ہیں کوئی آدمی جنگل میں پیدا ہوا اور وہاں کوئی آدمی آپ کا پہنچا ہی نہیں جس نے اس کو اللہ کی توحید بتائی ہو، اور ایسے کے اندر اب وہ اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا تو کیسا انصاف ہے؟ میں نے کہا بھائی بہت اچھی بات، میں علماء ہمارا بہت لاجیکل اس کے جواب دیے. بولے ایسے انسان کو قیامت میں اٹھایا جائے گا اور اٹھانے کے بعد
جیسے ہی اس کو اللہ کہے گا بھائی تم نے ہمیں نہیں پہچانا، رسول کو نہیں پہچانا، دین کو نہیں مانا، وہ کہے گا پہلے والے میرے پاس کوئی تیرا میسنجر آیا ہی نہیں جس نے مجھے بتایا ہو کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، کام کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، انہوں میں تو مان لیتا. تو اللہ کہے گا بھائی اس کو جہنم میں ڈالو. اب وہ چپ چاپ اگر جانے لگے گا تو اللہ کہے گا راستے میں میری بات کو مان لیا تو اس دن بھی مان لیتا، اب اسے جنت میں لے جاؤ. اور وہی دعویٰ کرنے لگے گا کہ پڑھنے والے ترا دے کیا یہ کیا ہے، بولے جیسے آج بحث کر رہا اس دن بھی بحث کرتا، اب اسے جہنم میں ڈال دو. سلوات کریں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اب یہ ہے کہ اگر یہی اس کے پاس کوئی پیغام نہیں پہنچا، کسی انسان نے اس کو علی کے فضائل سے آشنا نہیں کیا، تو مرنے کے بعد جو جلوہ مولا کائنات کو دیکھے گا برزخ میں تو اس کو تعلیم کا موقع ملے گا. لیکن اگر پڑھانے والے کون ہوں گے؟ کہتے وہی ہوں گے جو علی کی محبت میں دنیا میں سرشار رہے ہیں. یہ تاریخ میں بڑی عجیب چیزیں، یہ بھی مذہب میں ایک عجیب منظر ہے. کیونکہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ کوئی بھی انسان جنت میں اس وقت تک جا ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں محبت علی نہ ہو. یہ سبھی جگہ ہمارے نہیں، سبھی جگہ تبھی کتابوں میں لکھا جانا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے سبھی جگہ. تو اس کا مفہوم یہ کہ مولا کائنات کی محبت اور حب انسان کے اگر دل میں زندگی میں آ جائے تو مرنے کے بعد پھر کلاسز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن اگر بغض ہے تو پھر اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے. یہ یاد رکھیے بہت امپورٹنٹ. تین چیزیں، یا تو انسان حب علی میں جائے، یا ایسا ناشنا نہ بلد چلا جائے، یا بغض علی. جو بغض علی میں گیا اس کے لیے کوئی چانس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چانس نہیں ہے جائیں. لیکن جو ناشنا گیا ادے الہی کی طرف سے اس میں چانس ہے. لیکن جو حب علی میں چلا گیا تو اس کے لیے تو خود جناب فاطمہ سے نیزہ ہونے کے گیا کہ حقیقت میں کامیاب وہی ہے، کامیاب ترین انسان وہی ہے کہ جو دنیا میں بھی علی سے محبت کرے، مرنے کے بعد بھی محبت کرے. وہی مرنے کے بعد محبت کی بات ہے ساری. سنیے چند لمحے آپ کی خدمت میں عرض کروں کی کیا چیز ہے. اصل میں مرنے کے بعد محبت اس وقت ہو سکتی جب انسان دل میں محبت کرے. ایک اور چیز میں قیامت پہ گفتگو کا ہے، موت متعلق لے سنیے. ہمارے علماء نے اس بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بحث کی ہے کہ جب انسان پہلی شب قبر میں جائے گا اور سوال و جواب ہوں گے جو اکثر آپ یہاں پر رضیت باللہ میں پڑھتے ہیں یا تلقین میں پڑھے جاتے ہیں، جو اس وقت تعلیم کیے جاتے ہیں، کہ یہ جواب دینا آسان نہیں ہے کہ اتنی چیزیں بچے کو بھی ڈٹے ہوئے ہے نا، اس کا جواب دینا آسان نہیں ہے. بڑے بڑے علماء اس کو لکھا جانا اور بڑی اس کی ڈیٹیل ہے. کیوں آسان نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر یہ رٹی ہوئی بات ہوتی تو ہر آدمی بتا دیتا. اگر یہ رٹی ہوئی بات ہوتی تو انسان اس کو بتا دیتا. وہاں تو کشف حقیقت ہے، حقیقت ہو جائے. تو اس وقت کیا ہوگا کہ وہی انسان توحید کی گواہی دے پائے گا جس نے دنیا میں لوجک اور اپنی جو ہے منطق سے اسے قبول کیا ہے. اگر اس کا دلائل سے قبول نہیں کیا ہے تو من ربوں کا جواب اللہ کہہ کے نہیں دے پائے گا. جب تک اس نے عظمت محمد مصطفیٰ کو تسلیم نہیں کیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس وقت تک وہ من رسولہ کا جواب جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کہہ کے نہیں دے پائے گا. اب دیکھیے کیا اس کے لیے میں جو آپ کے لے آؤں کہ محبت علی کیسے آتی ہے اس کی، اب کیسے نہیں جا پائے گا؟ اب منزل ہے کہ جب تک محمد مصطفیٰ کو مانے گا کیسے؟ مانے گا اس وقت جب اس نے زندگی میں اس پہ عمل کیا ہوگا. جب تک اس نے زندگی میں عمل نہیں کیا ہوگا، محمد مصطفیٰ کی عظمت کو اس نے قبول نہیں کیا ہوگا، لاجک سے اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا ہوگا، تب تک نہیں جب تک اس کو جو ہے ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. اب عجیب چیز اس کے لیے سنیے، پہلے میں توحید پہ ایک بات کہہ دوں، پھر نبوت پہ، پھر میں ولایت پہ آؤں تاکہ علی کی محبت ثابت ہو جائے. سنیے خاص کر کے دیکھیے، میں پڑھا تک میں سائنس سے آپ خود چند چیز کہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیں. بہت سے 4-5 موضوع میں نے جمع کیے. اب وہ میرے لیے مشکل ہو رہی ہے کس کو میں آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ خود میں نے پڑھا تھا چھٹے امام کا کہ ابھی شہادت کا ایام گزرے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چھٹے امام نے 25 حدیثوں میں 25 چیزوں کی جگہ بتائی کہ وہ کہاں ملتی ہیں، ہے نا. 25 چیزیں ہم تو تلاش نہیں کرتے ہیں ملتی کہاں ہیں. تو میں نے 12-13 تو خود میں پڑھائی بیان تھی، کچھ اور ہیں تو اس میں آپ خود اگر موقع رہا تو عرض کروں گا. تو وہ بھی اسی سے تعلق ہے تاکہ وہ ایک پیغام ہے. دوسری چیز نماز کے سلسلے میں چند چیزیں میں آپ کو تیار کی تھی، وہ بھی ایک موضوع تھا. لیکن کیونکہ مجھے حدیث ملی تو میرا یہ چاہتا ہے کہ اسی پہ چند چیزیں آپ عرض کر کے پھر وہ تتمہ کلام میں ثواباً آپ خدمت میں عرض کر دوں. تو آپ سنیے پہلے خاص کر کے کہ یہ
منزل کیا کہ لوجک سے، کیونکہ اصل کیا کہ علی کی ولایت کو تسلیم کرنا بغیر لوجک کے کام نہیں آئے گا. محمد مصطفیٰ کی جو ہے نبوت کو تسلیم کرنا بغیر لوجک کے کام نہیں آئے گا. علی کی اللہ کی الوہیت کو قبول کرنا بغیر لوجک کے کام نہیں آئے گا. کیونکہ جب انسان جواب دینے کے لیے وہاں بیٹھے گا تو اس کی زبان جو ہے وہ گویا ہی نہیں ہوگی اگر اس کے پیچھے لاجک موجود نہیں ہے. اگر لاجک ہوگی تو جواب دے پائے گا, لاجک نہیں ہوگی تو جواب نہیں دے پائے گا. یعنی پہلے اسے اس کو دنیا میں اچھی طرح سے سمجھ کر ماننا ہوگا, دل میں قبول کرنا ہوگا, تب وہاں پر زبان اپنے آپ گویا ہوگی. یہ ہمارے علماء نے اس کی بڑی ڈیٹیل سے بحث کی, ورنہ آسان اگر جواب دینا ہوتا, یہ 12-13 جوابوں کے اوپر جنت بڑھ رہی ہوتی تو مسئلہ حل ہو جاتا. یہ ایک عمر اس پہ عمل کرنے کا تحفہ ہے, ایک عمر اس عقیدے پہ زندگی گزارنے کا تحفہ ہے. وہاں تو صرف اس لیے پوچھا جاتا ہے تاکہ وہاں پر اس کی وجہ سے برکت مل جائے. بالکل آپ کو ایک دلیل دوں تاکہ آپ نے ذہن میں یاد رکھیے گا زان گرامی, ایک بچہ زندگی بھر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے ڈاکٹر بننے تک کے لیے. جب تک وہ تعلیم حاصل کرتا رہتا ہے وہ عالم تربیت میں ہوتا ہے. جس دن وہ مکمل کر دیتا ہے اس دن اس کا ایک امتحان لیا جاتا ہے, امتحان کے بعد اسے ڈگری دے دی جاتی ہے. اگر ہم زندگی بھر جو ہے علی کی ولایت کے اندر سرشار رہ کر اپنی زندگی کی جو ہے وہ تربیت کرتے رہتے ہیں, جب موت آتی ہے تو اس کے بعد ایک امتحان قبل لیا جاتا ہے تاکہ جنت کی ڈگری ہمیں دے دی جائے. اس لیے رکھا ہوا امتحان, اس لیے تاکہ فائنل ہو جائے کہ بھائی جس نے جو پیغام دیا ہے وہ مکمل ہو جائے. تو اس وقت منزل کیا, توحید کی گواہی لوجک کے ساتھ, نبوت کی گواہی لوجک کے ساتھ, علی کی ولایت کی گواہی لوجک کے ساتھ. اگر لوجک نہیں ہے تو گواہی نہیں دے پائے گا. یہ ہمارا علم. تو صرف ایک آپ صرف لوجک سن لیے تاکہ میں اسی حدیث کو آگے بڑھا سکوں. سنیے, سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ توحید کے لیے خدا نے اتنی دلیلیں رکھی ہیں کہ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. اتنی دلیل رکھی, ہر شے میں دلیل ہے, ہر شے میں دلیل ہے. میں آپ کو دیتا چلا رہا ہوں تو شاید آپ سنتے سنتے تھک جائیں. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ مولا جھٹے میں ہم کا تھا نا کہ دیکھیے تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توحید مفضل میں چھٹے امام نے سر کے بال سے لگا کے پیر کے ناخن تک ہر ایک جو ہے بدن کے حصے سے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا ہے, اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا. یہ ہر جگہ سے ہے نا, تو اس لیے ثابت کیا ہے تاکہ اس کی وجہ سے انسان اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر جانے. ہمیں کوئی بہت ڈیٹیل میں جاتا, چھوٹی سی چیز سنیے. انسان کے بدن میں جو کچھ بھی ہے نا وہ اتنا حیرت انگیز ہے کہ آج تک انسان اسے سمجھ نہیں پایا اور نہ کبھی سمجھ پائے گا, نہ کبھی. ایک چھوٹی سی گلینڈ, اس دن بھی ایک گلینڈ کا آپ کو تذکرہ کیا تھا نا, پیٹوٹری گلینڈ کا. آج ایک گلینڈ کا ذرا سا تھوڑا سا تذکرہ ہے. بات وہی کہ علی کی ولایت کو سمجھنا, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے دلیل دینے کے لیے اسے میں وسیلہ قرار دے رہا ہوں. سنیے, وہ ہماری تھائرائڈ گلینڈ ہے. ہوتی کتنی ہے؟ 1 اونس ہوتی ہے نا, اور دن بھر میں ٹوٹل مواد کتنا بناتی ہے؟ 1 اونس کا 1000واں حصہ. کتنا بناتی ہے؟ 1 اونس کا 1000واں حصہ. صرف اتنا ہی جو ہے وہ ہارمون سیکریٹ کرتی ہے. لیکن کتنی اہم ہے, کتنی اہم ہے, کتنی کوئی بھی آپ کی سیل جو 100 ٹریلین سیلز آپ کی باڈی میں ہے نا, کوئی بھی سیل جو ہے وہ اس وقت تک انرجی نہیں حاصل کر سکتی جب تک یہ اپنے ہارمون کو ریلیز کر کے اسے انرجی بنانے کا حکم نہ دے, ہے نا. اس کے لیے مثال بھی دیکھیے, وہ کیسے مثال دی گئی کہ آپ کی لائٹ جو چل رہی ہے یہ انرجی سے چل رہی ہے. یہ انرجی نا اگر یہ مل ہے تو اس لیے ہے کیونکہ یہ لائٹ ہے آپ کو, لیکن لائٹ کہاں سے رہی ہے؟ یہ لائٹ آ رہی ہے عزیزان گرامی آپ کے جو ہے یہ جو پلانٹ لگا ہے اس سے, لیکن اس میں بھی ایسا نہیں ہے. یہ اور کہیں بڑا کول لگا رکھا انہوں نے جو ہے پلانٹ تھرمل, اس کے بعد اس کے اور آگے جا کے آخر میں اس کا منتہا تلاش کرتے کرتے جائیں گے تو یا تو یہ نیوکلیر ہے یا ہائیڈرولک الیکٹرسٹی ہے. ہائیڈرولک ہے تو جا کے وہاں کینیڈا پہنچ جائے گی جہاں سے پانی گر رہا ہے وہاں سے بنا رہے ہیں, اور اسی کو تو ملائکہ کائنات نے کہا تھا کہ یہ آبشار جو گر رہے ہیں اسی سے تمہارے گھروں کو میں روشن کر سکتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور نیوکلیر ہے زان گرامی, یہ نیوکلیر ہے تو آپ خود سوچیں زان گرامی کہ یہ تو دلیل بن گئی کہ اگر ایک ذرہ جو ہے وہ اتنا روشن کر سکتا ہے تو راب کا تو بو تراب کی جو ہے محبت سے دل میں کتنی روشنی آنا چاہیے.
تو آدمی کا تو ہے جی چلنا ہے کہ جو اتنا نور رکھتا ہے تو وہ تراب کتنا دل کو نورانی کریں گے. تو یہ اس کی منزل ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ تو کہتے ہیں یہ سارے کے سارے اس کی بہت ڈیٹیل میں بالکل چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت میں نہ جائے. کہتے ہیں آپ کی باڈی میں جو ہیٹ ہے, جو فنکشن ہے, جو ایکٹیویٹی ہے, یہ الیکٹریسٹی کی وجہ سے آپ کی باڈی میں پاور ہے, طاقت ہے. یہ طاقت ہر سیل دے رہی ہے کیونکہ اللہ نے ہر سیل میں پاور ہاؤس لگا رکھا ہے. اس کو مائٹوکونڈریا کہتے ہیں. یہ مائٹوکونڈریا جو کام ہی نہیں کرتا جب تک آپ کیا یہ تھائرائڈ گلینڈ اس کو آرڈر نہ دے. یعنی یہ مین تھرمل پاور ہے, وہ چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں سٹی کا نہیں جاتا, کبھی آدھے شہر کی لائٹ چلی جاتی ہے, کبھی ایک محلے کی چلی جاتی ہے, تو ایک ایک سیل میں لگے ہوئے ہیں. لیکن مین یہاں پر ہے جانے گامی. تو اللہ نے کہا دیکھو ہم نے ایک جگہ مین لگا رکھا ہے, باقی جگہ تھوڑے تھوڑے لگا رکھے ہیں. اسی کی وجہ سے یہ پاور ہاؤس کی وجہ سے اس کی وجہ سے سب سارے باڈی کے اندر آپ کی انرجی بنتی رہتی ہے اور آپ کا فنکشن باڈی کا چلتا رہتا ہے. باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے. آپ ہلڈی کرتے ہیں, دوڑتے بھاگتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, کھانا ہضم ہوتا ہے, دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, عمل جتنے بھی ہیں سب کے لیے انرجی چاہیے, سب کے لیے انرجی. اس کی ایک ڈیٹیل بہت الگ ہے لیکن اس وقت نہیں جاتا. سنیے وہ کیا ہے کہ آپ ایک گڑیا بنا لیں, وہ چلتی ہے تو اس کے اندر سیل نہ ہو تو چلے نا, آپ کھانا گرم کرتے ہیں, اگر ہیٹ نہ ہو تو آپ کو کھانا گرم نہ ہو. آپ کی باڈی ہمیشہ 98 ڈگری پہ گرم رہتی ہے. کیا کوئی آپ پلگ لگا کے رات کو سوتے ہیں؟ بھائی پلگ لگا کے سونا تو کوئی بھی آدمی آپ کو بھی زندہ ہی نہ رہنے دے کیونکہ اس کے آدمی پلگ چلا گیا ہے. اللہ نے کہا دیکھو یہی تو ہماری محبت کا سب سے بڑا جو ہے کارنامہ ہے کہ ہم نے تمہاری انرجی کا سب تمہارے بدن میں رکھا ہے. یہ تو ایک پیش آیا. تو ایسا سنیے اس میں میں نے نقطہ نکالا, اگر آپ اس کو پہنچ پائے تو میری محنت ساکار ہو جائے گی. نہیں تو صحیح. اب منزل کیا ہے, آپ کی ہر سیل میں ایک مائٹوکونڈریا ہے کہ جو انرجی پروڈیوس کر رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں جو تمام فنکشن ہے. لیکن اس کو نہیں رکھا ٹوٹل. یہ نہیں ہے مین سورس آپ کا تھائرائڈ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سب کے سب فنکشن, وہ آرڈر دیتا ہے تو ہوتی ہے, وہ آرڈر نہیں دیتا تو نہیں ہوتی. اب بتائیے جانے گامی کہ سیل کا اگر پاور ہاؤس فیل ہو جائے تو ایک سیل جاتی ہے, دو کا فیل ہو جائے دو سیل جاتی ہے, لیکن یہ فیل ہو جائے تو سب چلی جاتی ہے. کہتے ہیں یہ تھائرائڈ بڑا اس کی ڈیٹیل ہے کہ اس کی میں کہتے ہیں یہ چلا جائے تو سب چلی جاتی ہے. اللہ نے یہی کرشمہ ہم نے رکھا ہے. یہ جتنے ہمارے لیے چاہنے والے ہیں یہ سب مائٹوکونڈریا کی طرح ہیں. ایک آدھ فیل بھی ہو جائے گا تو امام زمانے کے طور پر تھائرائڈ بچا کے رکھا ہے. جب تک وہ رہیں گے دنیا میں علی علی ہوتا رہے گا. تو دیکھا ابھی کہا کہ مار دیا, ارے مار دیا تو 3 سال مار دو, اس سے کوئی بدن ختم ہونے والا نہیں ہے. علی کی ولایت کا بدن تو امام زمانہ کی وجہ سے باقی اور ہمیشہ باقی رہے گا. یہ تو ہے جی. تو یہ توحید کی دلیل, اس کی دلیل بہت زیادہ ہیں. بس یہ سوچیے جانا بس توحید کی دلیل میں ایک بہت پیاری بات آپ کو کہہ دوں تاکہ جتنی مرتبہ آپ بولتے ہیں, جتنی مرتبہ آپ بولتے ہیں, یہ خود ایک میریکل ہے. یہ خود ایک میریکل ہے زنگامی. کیوں میریکل ہے؟ کہ اس کے لیے آپ کے لنگس کی تو ہوا استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کا آپ کا جو ووکل کارڈ ہے یہ اس سے باقاعدہ ایک خاص پروسیس سے گزارتا ہے. کبھی کبھی آواز بیٹھ جاتی ہے نا, جب ایک بڑھ جاتا ہے اتنا ماشاء اللہ انہوں پڑھتے ہیں محرم میں, یہ اس سے پروسیس کر کے نکلتی ہے. اس کے بعد کیا منظر ہوتی ہے کہ اس پر رینجائٹس ہو جاتی ہے, سویلنگ آ جاتی ہے زیادہ استعمال. لیکن وہ مولا کی محبت میں استعمال کرتے ہیں, اس کی بھی ایک جزا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دہن, اس کو مختلف اوریجنس ہیں, اس کے 14 اوریجنس ہیں جس سے یہ سارے نکلتے ہیں آپ کے الفاظ. کیا آپ کو پتا ہے جانا, یہ بھی عجیب چیز ہے کہ 14 اوریجنس اللہ کے جہاں سے نکلتے ہیں, اور نکلنے کے بعد جب یہ باہر نکلتے ہیں تو اس کے بعد یہ آپ کے ہونٹ اس کو گائیڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ آواز جو صرف ہوا کے ذریعے ہے یہ آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے. آپ کا برین اسے اینالائز کرتا ہے, سمجھتا ہے, قبول بھی کرتا ہے, رد بھی کرتا ہے نا میڈیکل پروسیس ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ زبان میری کام ہی نہ کرے اگر اس سے لعاب دہن نہ ملے. اگر کم ملے سوکھ جائے تو زبان نہ چلے, زیادہ ملے تو رد ہو جائے. اسی اعتدال کا نام توحید ہے. یہ کہ جتنی مرتبہ بولتے ہیں یہ اعتدال کا نام ہی توحید ہے. کہ اللہ نے کہا دیکھو ہم تمہارے ذہن میں خود ایک معجزہ رکھے ہوئے ہیں, اس معجزے سے پتہ لگا لینا کہ اگر کوئی اس کا جو ہے وہ عاقل جو ہے وہ عالم سامع نہ ہوتا تو یہ میریکل وجود میں نہیں آتا. جب تمہیں سے معجزہ دیا ہے تو جس کی وجہ سے کائنات بنائی ہے ان کو پھر معجزوں سے ہم نے مالا مال کیا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بات نہیں ہے, کیا ہے کہ
سعد سعید حق سعید من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ، ہے نا. تو یہ محبت اس وقت نہیں آتی جب تک دلیل نہ ہو، جب تک آپ ان کے کمال سے آشنا نہ ہو. تو توحید کی محبت یہ. اچھا چلیے اب رسالت کی اس میں ڈیٹیل میں صرف ایک چیز سن لیجیے. آج کا دن جمعہ کا تھا، گزر گیا، اگلے جمعے کو یاد رکھیے گا آپ، ہے نا. اگلے جمعے کو یاد رکھیے. ہو گیا. کہتے ہیں کئی سارے ہیں اس میں اعمال، شاید کبھی بتائیں جمعے میں اکثر کبھی کبھی بتاتا ہوں. اس میں اعمال ایک چھوٹی سی جو ہے تمام کتابوں میں چھوٹی سی سلوات ہے. اگر آپ پڑھیں گے تو اس سلوات کا فائدہ یہ کہ اگر آپ نے وہ سلوات 7 مرتبہ پڑھ لی، اس میں یہی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اور اس کے بعد پوری وہ کیا خدا جو محمد علیہ السلام بھیجے، سلامتی بھیجے ان کے بدن پر، ان کے وجود کے اوپر، اس طرح سے آخر تک وہ پوری سلوات ہے. میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ پوری، اس زبانی یاد میں خود ایک پڑھتا ہوں لیکن سلوات. کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے اس کو پڑھنے کا کہ ہفتے بھر پہ ملائکہ آپ پہ درود بھیجتے ہیں. ہفتے بھر ملائکہ آپ پہ درود بھیجتے ہیں. اچھا یہ مشکل آئے گا آپ کو نہ دے پاؤں تو پھر جو آپ کو یاد رہیں گے وہ سن لیجیے، ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں آج کے دن جو گزرا جمعے کا دن، کہتے ہیں آج کے دن کوئی مرتبہ کوئی انسان 100 مرتبہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اگر پڑھے گا تو خدا اس کی 60 حاجتوں کو پورا کرے گا، 30 دنیا میں 30 آخرت میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہے نا. یہ سبھی کتابوں میں کیا ہے کہ کوئی آدمی یہ سلوات اس میں اجل فرجہم جوڑ کر پڑھتا ہے. جب آپ ہم سلوات پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے خدا کے 60 آپ کی حاجتیں پوری کرتا ہے. 30 کہاں؟ دنیا میں. 30 کہاں؟ آخرت میں. یہی تو بات ہو گئی نا کہ کامیاب وہی ہے کہ جو محبت رکھے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. یعنی اللہ نے اگرچہ ہماری 60 حاجتیں 100 بار سلوات بھیجنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں پوری کی ہے، تو 60 چیزیں ہمیں سلوات کے بدلے میں عطا کر رہا ہے. تو جس پہ سلوات پڑھی جا رہی ہے اس کو خدا نے کیا کیا عطا کیا ہوگا. جب یہ سمجھ کر محمد مصطفیٰ کو مانیں گے تو جواب ہوگا کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ ہیں. سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ دلیل محبت کی. تب انسان اور یہ فیض ہے. تیسری اب ولایت کے اوپر لازمی کیا لیں گے جب گواہی دے گا تو یہ دیکھیں وہ میں آپ کو بتا تھا 25 چیزیں ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس میں یہ چند چیزیں تاکہ یہ موضوع میں بھی رہے گا. اور آپ کیا ہے یہ سامنے دیکھیں کہ طلب تو کیا میں نے ڈھونڈا یعنی چاہا، طلب کیا ہے نا. اب اسی پہ سارا طلب تو ہیں 25 کہ اس میں مولا الگ الگ بتائیں کہ میں نے کیا چیز کہاں تلاش کی اور مجھے کہاں ملی، تاکہ ایڈریس ہمیں بتا رہے ہیں نا. یہ ایڈریس ہمیں بتا رہے ہیں. تو سب سے پہلے کہ طلب الجنت وجدت فی السخا، کہ میں نے جو ہے جنت کو تلاش کیا، مجھے وہ سخاوت مندی میں ملی. دیکھیں سخا جو ہے لفظ عربی میں جو استعمال ہوتا ہے یہ 2 معنی میں ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ بخشنا مال کا بھی اور بخشنا کسی کو اس کی غلطی کا بھی. یہ بخشی جو ہے دونوں ہیں. کیا ہے؟ کسی کے گناہ اور غلطی کو بخش دینا یہ بھی سخاوت ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ مال کو بخشنا چھوٹی اور کسی کی غلطی کو بخش دینا بڑی سخاوت ہے. تو کہتے ہیں کہاں ملیں گے جنت؟ کہاں ملی؟ سخا، یعنی سخاوت مجھے جوان مردی اور سخاوت مجھے جنت ملی. یہ ہے کہ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ وجدت تو نور القلب، کہ میں نے دل کی نورانیت کو تلاش کیا. تو کہاں ملا؟ وجدت تو پھر پہلے رقت القلب، کہتے ہیں کہ طلب تو رقت القلب فوجدت تو فی التفکر والبقاء، کہ میں نے دل کی نرمی کو تلاش کیا. دل کی نرمی کیا ہے؟ کہ انسان کسی کے غم میں غمگین ہو جائے، کسی کی خوشی میں خوش ہو جائے. یہ دل کی نرمی ہے. سخت دل ہوتا ہے کسی کو ہو رہا ہے تو ہمیں کیا پڑیے وہ سخت دل ہے. کہتے ہیں جو آدمی سخت دل ہو جاتا ہے وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے، کہ حیوان بھی کسی کی مصیبت کو دیکھ کر مدد کو آ جاتا ہے، لیکن انسان کسی کی مصیبت کو دیکھ کر اگر ریسپانس نہ کرے تو وہ حیوان سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہتے ہیں. تو کہتے ہیں رقت قلب کی تعمیری، کہتے ہیں تفکر والبقاء، کہتے ہیں پہلے تفکر میں ملی، سوچ و وچار، یعنی انسان جو ہے کسی کے بارے میں جو فکر کرتا اس میں ملی. دوسرا رونے میں ملی. اب آپ بتائیے زین گرامی کہ نورانی قبر کس کو ملی ہے؟ یہ چھٹے نام کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ طلب تو رقت القلب، کہ مجھے نرمی دل کی تلاش تھی، مجھے تفکر اور بقاء ملی. اب آپ مجلس کو ذرا اپنے ذہن میں لے کر سمجھے زین گرامی، جب وہ عالم آتا ہے بیان کرتا ہے تو آپ کے تفکرات میں جو اضافہ ہوتا ہے، جب مسائل پڑھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. بھائی رقت قلب اسی کو ملے گی جو فرش عذاب پہ چلا آئے گا. اللہم صلی علی
محمد وآل محمد. اس کے بعد دو تین چیزیں اس میں سنیں تاکہ آپ کو آگے کیا کہتے ہیں کہ طلب تو فضیلت الجہاد، کہ مجھے جہاد کی فضیلت کی تلاش تھی. فوجد تو کسب للعیال، تو مجھے جہاد کا ثواب اپنے اہل عیال کے لیے روزی کمانے میں ملا. یہ چھٹے امام کی حدیث ہے. جو آپ روزی کمانے جاتے ہیں، حلال روزی کی طلب میں جاتے ہیں، یہ جہاد کے مانتے ہیں. اب یہ چھٹے امام نے کہہ دیا تو اس کی دلیل میں ایک اور حدیث سن لی. کیا ہے کہ جہاد کا فائدہ کیا ہے؟ جو آدمی جہاد کے لیے جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میدان جہاد میں گیا اور جاتے اس کا ایک قطرہ خون میں گرا اور خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو کیا یہاں ہے؟ ارے بالکل ایسا ہی ہے. کہتے ہیں جو آدمی حلال روزی کمانے کے لیے گیا، تھک کے جب آیا، پسینہ جب بہا تو تھکن کے بدلے میں خدا دن بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اب یہ سے جہاں دلیل تھی، جہاں پہ بات رکھی نہیں لا رہا ہوں. کیا ہے کہ طلب تو ثقل فی المیزان، کہ مجھے یہ طلب تھی کہ اعمال جو ہے وہ میزان میں وزنی ہو جائیں. تو کیا کہتے ہیں فوجدت فی شہادتیں، یہ مجھے جو ہے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان محمد رسول اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ میں ملا. یعنی گواہی ملا کہ جو میں نے توحید اور نبوت کی دی تھی. بعض جانکار میں یہ منزل جب یہاں پر آئی تو یہاں پر ایک بڑا عجیب جملہ کہنا ہوں تاکہ یہاں تک لایا تھا آپ کو کہ جو یہاں سے بات شروع کی تھی اس سے مل جائے گی بات. کہتے ہیں جب جناب ابو ذر اور جناب سلمان فارسی یہ آئے مولا کائنات کے پاس اور کہا کہ مولا ایک بات بتائیے کہ ہم نے ایک حدیث سنی ہے کہ آپ کو جس نے نورانیت کے ساتھ پہچانا وہی صاحب ایمان ہے، اور جس نے آپ کو نورانیت کے ساتھ نہیں پہچانا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. تو پہلے تو ابو ذر نے سلمان سے پوچھا کہ سلمان تم بتاؤ بھائی اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو سلمان نے کہا بھائی یہ حدیث ذرا مشکل ہے، تو کیوں نہ اسی سے پوچھیں جس کے بارے میں ہے. تو یہ کہتے ہیں ابو ذر سلمان دونوں آئے اور آنے کے بعد یہ ایک ان کے اچھے دونوں کے ٹائٹل بھی لکھے ہیں اس میں. یہ حدیث ہے، یہ بھی ہماری شیخ صدوق کی حدیث. تو اس میں ان کا ٹائٹل کہتے ہیں جناب ابو ذر غفاری کا نام جو ٹائٹل تھا وہ جندب تھا، اور جناب سلمان فارسی کا عبداللہ. ابو عبداللہ یہ دونوں کے ٹائٹل ایک دوسرے کو جو پکارتے تھے تو وہ ٹائٹل سے پکارتے تھے، نک نیم سے پکارتے تھے نا، جناب عبداللہ کہتے ہیں. تو انہوں نے اس کلام کو اس طرح سے کیا، بریکٹ میں ان کے نام لکھے. خیر ہوا ہے تو آپ پہنچے تو مولا کائنات نہیں تھے. جب مولا کائنات وہاں پہ بیٹھے ہوئے نہیں تھے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر مولا آ گئے. تو جب آ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی مولا ہمیں نے حدیث سنی کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے جو آپ کو نورانیت کے ساتھ نہ پہچانے. حدیث نور ہے، تو آپ پلیز بتائیے کہ اس حدیث سے مراد کیا ہے. تو ان کا بیٹھو ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کہ حدیث نور سے مراد کیا ہے. تو اب اس کی پوری بہت لمبی حدیث ہے، اگر پوری پڑھوں تو شاید وہی حدیث 1-1.5 گھنٹے کی ہے. لیکن میں صرف آپ کو وہ موضوع میں بات بتا رہا ہوں جو اس سے متعلق ہے، جو آج کی اس شب میں نے عنوان بنایا ہے. اس میں عنوان کیا ہے؟ کہتے ہیں مولانا نے 3 چیزیں اس میں جو اہم کہی وہ نکال رہا ہوں. صرف اس میں پوری حدیث نہیں سنا رہا کیونکہ اگر پوری حدیث سنانے جاؤں گا تو اس میں بہت ڈیٹیل ہے. 3 باتیں صرف مولانا کی. سب سے پہلے کیا کہا ہے کہ ابو ذر اے سلمان سن لو کہ اس انسان کو توحید نے فائدہ نہیں پہنچایا جس نے محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دی. یہ توحید ہے، یہ ہے حدیث نور. اور اس انسان کو نبوت نے فائدہ نہیں پہنچایا جس نے میری ولایت کی گواہی نہیں دی. اس کے بعد مولانا نے ایک جملہ کہا جو سمجھنے والا سنیے کہ ڈیٹیل بہت ہے اس کی، لیکن صرف اب گواہی دینے کے بعد کیا ہے کہ دیکھو اے جندب اے عبداللہ، یہ کہہ کے یا سلمان اے ابو ذر، یہ سمجھ لو کہ تم بس اتنا سمجھ لو کہ ہمیں خدا نہ سمجھنا، ہمیں خدا نہ سمجھنا. اس کے علاوہ جو بھی نسبت تم ہمیں دو گے وہ اس سے کم ہوگی جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے. کیونکہ تمہاری فکر بہت لمیٹڈ ہے اور خدا نے جو کمال ہمیں دیے وہ بہت زیادہ بلند. مولا کہتے ہیں وہ جو کمال ہمیں عطا کیے خدا نے وہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. تو تمہارے ذہن کی رسائی اس تک نہیں ہے، تم نہیں پہنچ پاؤ گے. یہ حدیث نور ہے. یہ حدیث. دوسری بات کیا کہتے ہیں حدیث میں تیسری بات جو مولا نے کہی جو بہت اہم ہے
کہتے ہیں اور تیسری چیز یہ کہ خدا نے سب سے پہلے جو ہے نور محمد مصطفیٰ کو خلق کیا، اس کے بعد جو نور واحد تھا تو خدا نے اس کے اوپر جب تجلی کی تو وہ دو نور میں تقسیم ہو گیا، ایک سے محمد مصطفیٰ وجود میں آئے، ایک سے میں بنا۔ یہ حدیث نور ہے، یعنی ہماری خلقت نور سے ہے، اور اس خلقت نور کا ہونے کا یہ کہ جب تک وہ ہماری خلقت کو نور سے نہیں مانے گا تب تک اس نے ہماری ولایت کی سچی گواہی نہیں دی، تب تک اس کے دل میں مکمل ایمان نہیں آیا۔ حدیث نور میں پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں امام نے بتائی اور اس کی پوری تشریح یہ کہ اس میں حدیث نور کیا ہے، اس کے فضائل مولانا بیان کیے سارے کے سارے اپنے کہ میرے کمال کیا ہیں، امام نے ہر ایک کمال کو اپنا بیان کیا، وہ میں اس موضوع میں نہیں انشاءاللہ کبھی آپ کو عرض کروں گا کہ پھر مولانا اپنے سارے کمال بیان کیے کہ دیکھو میرا کمال یہ بھی ہے، میرا کمال یہ بھی ہے، میرا کمال یہ بھی۔ مولانا نے اس میں بہت سارے کمال، بلکہ خاص کر کے قرآن کی آیتیں مولانا نے اس پوری حدیث میں کوٹ کی ہیں۔ ایک آیت سن لیں جو مولانا نے خود کوٹ کی ہے۔ بزرگ سلمان بیٹھے ہیں، پوچھنے کے لیے آئے کہ مولا ہمارے دل میں آپ کی محبت ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایمان مکمل نہیں ہے جب تک مجھے نورانیت سے نہیں پہچانا ہوگا، اور نورانیت سے پہچاننے کے لیے ہم آپ ہی کا سہارا لے رہے ہیں۔ مولا خود اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں کہ اس وقت تک جو ہے اللہ کی گواہی کام نہیں آتی جب تک محمد مصطفیٰ کی نہ دو، محمد مصطفیٰ کی گواہی کام نہیں آتی جب تک علی مرتضیٰ میری ولایت کی گواہی نہ دو، اور میری ولایت کی گواہی کام نہیں آتی جب تک میرے بعد آنے والے سارے 12 کے 12 کو نہ مانو، سارے کے سارے میرے بعد اماموں کو نہ مانو۔ اور اس کے بعد کہنے کے بعد امام نے جو ہے وہ آگے جملہ کہا ہے، جملہ کیا کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس وقت تک ایمان کے اس درجے پہ فائز نہیں ہو سکتا جب تک ہماری نورانیت کے ساتھ جو ہے وہ گواہی کو تسلیم نہ کر رہے ہیں، دل میں ہماری محبت کو نہ رکھے۔ مولانا نے یہ بات کہا تو اس کو کہا ہے دیکھو قرآن نے اس کی دلیل دی ہے، دلیل کیا کہا ہے؟ دلیل میں کہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز اور جو ہے صبر سے میری مدد طلب کرو، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں وہاں پر جو ہے صبر سے مراد جو ہے وہ رسول خدا ہیں، اور نماز سے مراد میں علی بن ابی طالب ہوں۔ والا کہتے ہیں میں ہی نبی عظیم ہوں، اور اس کے بعد سارے امام نے بہت سی آیتیں اس میں کوٹ بخیر اور موضوع میں نہیں، لیکن بتایا کہ یہ دلیل کہ خود جب تک انسان خود جب سلمان اور بزرگ مولا سے پوچھنے کے لیے جائیں کہ مولانا آپ ڈیفائن کریں کہ حدیث کیا ہے، تو لازمی ہے کہ ہم جب تک ان کے پاس نہ جائیں کہ جنہوں نے فضائل و کمال آل محمد کو ہم تک پہنچایا ہے، تب تک علی کی محبت دل میں نہیں آئے۔ اور جب یہ دل میں آ جائے گی زندگی میں تو پھر بعد موت باقی رہنے والی ہے، تو بعد موت ہی اب دیکھیے فرق کیا سنیے کہ وقت ختم ہو گیا، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، سنیے بعد موت میں کیا ہے یہ فرق سنیے تاکہ آپ اس سے جو اتنی دیر میں نے بحث کی اب آپ کو محسوس ہوگا، آپ اپنے ذہن کو سنیے۔ دیکھیے اب تک جو میں آپ کو بہت سمپل دلیل دیتا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھیں نا، اکثر بچوں نے مجھے آ کے بات بیان کی تھی کہ میں 10ویں مرتبہ آپ نے مجلس میں سنا کہ 13 رجب کے دن پروردگار عالم نے قابل معجزہ دکھایا، جب فاطمہ بنت اسد آئی تو دیوار شق ہوئی، مولا کائنات کی ولادت کے لیے فاطمہ بنت اسد اندر گئیں، دیوار پھر مل گئی، اور اس کے بعد یہ در کا نشان حیدر کے لیے آج تک باقی ہے۔ یہ در کا نشان حیدر کے لیے آج تک باقی ہے۔ بھئی بچے سنتے ہیں اکثر، سننے کے بعد جب کبھی ہمیں حج یا عمرے کا موقع ملتا ہے تو آتے ہیں، جب آتے ہیں تو ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم جائیں گے کیا دیکھنے کو ملے گا؟ ہم نے کہا بالکل ملے گا، جا کے دیکھنا۔ اب جب دیکھ کر آتے ہیں تو اب ان کا بالکل کنڈیشن بدل جاتی ہے کہ مولانا اب تک ہم کو جو تھا وہ کون سا یقین تھا؟ ہم کو صرف علم یقین تھا جو آپ نے نالج سے دیا تھا، اب ہم عین یقین لے کر آئے ہیں۔ دیکھیے انسان کے علم میں فرق ہے، ایک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ علم یقین ہوتا ہے جو نالج ہے، لیکن نالج پروو کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اس کو ٹیسٹ کر لے۔ ٹیسٹ کرنے کے لیے جب ٹیسٹ کر کے پروو ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عین یقین، آنکھ سے دیکھنے کے بعد علم آتا ہے۔ لیکن آنکھ سے دیکھے ہوئے علم کو جب انسان پرکھ لیتا ہے تب ہم کو یقین آتا ہے۔ انسان زندگی بھر علی علی کر کے نشان علی دیکھ کر جو ہے وہ علم یقین اور عین یقین تو رکھتا ہے، لیکن جب مرنے سے پہلے علی کو مجسم دیکھتا ہے تو ہم کو یقین آ جاتا ہے، محبت پروان کر جاتی ہے، جنت قدموں میں آ جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ مطلب دو چیزیں سن لیجیے آپ ختم، جیسے جو مولا کی 25 ہے نا حدیث ہیں اس میں سے یہ چونکہ یہ پیغام ہے، آخر میں مولا عجیب جملہ کہتے ہیں
کیا کہتے ہیں کہ وجد تو رضی اللہ, رضایت خدا کو میں نے طلب کیا, طلب تو رضی اللہ کہ رضایت خدا کو میں نے طلب کیا. فوجد تو بر والدین, میں نے اللہ کی رضایت, اس کی مرضی کو, اس کی جو ہے محبت کو طلب کیا. تو رضایت خدا مجھے کہاں ملی؟ والدین کے ساتھ نیکی میں ملی. یہ مولانا جملہ ہے کہ جس کے والدین اس سے راضی ہیں خدا راضی ہے, جس کے والدین ناراض ہیں اس کا خدا ناراض ہے. اسی حدیث کے اندر یا دوسری حدیث ہے جو مولا کائنات کے سلسلے میں جو ہے وہ خود مولا کائنات کے سلسلے میں رسالت نام نے بیان کی ہے. وہ کیا کیا ہے کہ جان لو کہ علی کا جو ہے حق امت کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے ماں باپ کا حق اولاد کا ہے. اگر اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کا حق ادا نہ کرے تو خدا کی رضایت حاصل نہیں کر سکتی ہے. اگر علی کا حق ادا نہ کرے تو خدا کبھی راضی نہیں ہوگا. جس سے خدا راضی نہیں ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم میں, اور جس سے خدا راضی ہو جائے اسی کو جنت ملا کرتی ہے. یہ چیز ہے, انسان ہمیشہ اس چیز کے لیے عمل کرتا رہے کہ ہمیشہ کوشش کرے کہ والدین کی رضایت کو حاصل کرے. والدین کی رضایت بعد ہے جب خود کیا فاطمہ زہرا کے دیا کہ محبت زندگی میں بھی مرنے کے بعد, تو مرنے کے بعد تو محبت رہتی ہے, تو اولاد کی محبت بھی کم نہیں ہوتی. تو اولاد کے دل میں بھی ماں باپ کی محبت کم نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ہماری محبت بھی مرنے والوں کے دلوں میں کم نہیں ہوتی کہ دوست نے دنیا سے چلے گئے تمہیں چاہتے ہیں. اور اس کی بھی بہت سی مثالیں ہیں, آپ کو اس مسجد میں نہیں رہا تھا, وقت ہو گیا کہ اگر نہیں ہوتی محبت تو آگے علماء نے بتاتے کہ مرنے کے بعد کیا ہوا تھا. دوستوں کو آ کے بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ وارننگ دے دی بھائی کیا ہونے والا ہے نا. تو یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آ کر بیان کر دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ اس میں کیا ہونے والا ہے, تاکہ اس کی وجہ سے وہ آگے سمجھ. موضوع اور چنا تھا, وقت نہیں ہے, اس لیے معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ. ورنہ نماز کے فضائل میں چند چیزیں میں نے آپ کو ناز کی تھی کہ وہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. اور بھی کیونکہ جب مجلس ہوتی ہے تو مجلس میں دونوں پہلو ہیں. ایک پہلو وہ کہ جس کے ذریعے ہم ولایت علی کو سمجھتے ہیں, ایک جو ولایت علی کے ذریعے ہمیں پیغام ملا اس کو سمجھتے ہیں. صرف انشاءاللہ موقع ہوگا تو عرض کروں گا, لیکن 2-3 منٹ اگر میں وعدہ کیا تو آپ مجھے دیں تو آپ خدمت میں عرض کر دوں. میں نے کل ایک بہت بہترین موضوع دیکھا اور رسالہ جو مجھے ملا تو بڑے جہیز عالم نے ماشاءاللہ سے مرتب کیا ہے. اس میں عظمت نماز بیان کی گئی ہے اور وہ سننے لائق چیز, عجیب چیز سنی. کہتے ہیں قرآن مجید میں تقریباً آپ سب نماز پڑھتے ہیں, اس میں نہیں کہ انشاءاللہ خدا نخواستہ کوئی نہ پڑھتا ہوں پڑھو نہیں, آپ پڑھتے ہیں, آپ کو اور لطف اس لیے بیان کر رہا ہوں. سنیے وہ کیا سنیے. سب سے پہلی کتنے قرآن مجید میں 90 مرتبہ صلاۃ آئی ہے, لیکن جو صلاۃ سے متعلق موضوع ہیں وہ 900 مرتبہ ہیں. قرآن مجید میں نماز سے متعلق جو موضوع ہیں وہ کتنے مرتبہ آیا ہے؟ 900 ٹائم آئے. اس کے بعد ہماری 2 کتابیں ہیں, بہت مختصر کر کرتا ہوں, صرف 2 کتابیں ہماری, ایک اصول کافی اور ایک من لا یحذر الفقیہ. یہ 2 کتابیں ہیں. کتنی ان 2 کتابوں میں 59,000 حدیثیں ہیں. کتنی؟ 59,000 حدیثیں. ان 59,000 حدیثوں میں سے 52 چیپٹرز میں 52 الگ الگ جو ہے وہ باب میں, عنوانوں میں 19,000 حدیثیں صرف نماز کے بارے میں. ڈیٹا کو سنگی میں دوبارہ دہراؤں تھا, کیا سمجھے سنیں اس کو نا, کیا 90 مرتبہ تو لفظ صلاۃ آیا ہے, 900 مرتبہ اس سے متعلق جو ہے نماز کے لیے رکوع, سجود, وضو ہے نا, قیام, وقت, نماز, یہ سب 900 ٹائم قرآن میں تذکرہ ہوا ہے اس کا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری صرف 2 کتابیں جو اس سے ڈیل کرتی ہیں فقہ سے متعلق, اس کے اندر 59,000 حدیثیں, 59,000 حدیثیں. ان 59 میں سے 52 ابواب میں جو نماز سے متعلق ہیں, 52 ابواب ہیں نماز کے, کہ 52 ابواب میں 19,000 حدیثیں ہیں. اگر آپ 60 کر دیں اور اس کو 20 کر دیں تو سمجھ میں آئے گا, یعنی 1/3 حدیث جو ہے صرف نماز کے بارے میں, 1/3 حدیث جو ہے صرف نماز کے بارے میں. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ اس لیے دیا گیا تاکہ انسان اس کا اندازہ لگا لے کہ یہ کتنی بڑی اہم چیز ہے. اس لیے اہم چیز کیا بتائی کہ خدا رب العالمین نے اس کو رکھا اسی لیے تاکہ وہ اپنی بندگی کو پرکھ سکے. یہ بڑا لطف و کرم ہے کہتے ہیں, اور اس کا بھی ڈیٹیل بیان کی بہت چیزیں, میں صرف چند نماندہ کہ خدا نے آدم سے لگا کر خاتم تک کسی بھی امت پہ نماز کو معاف نہیں رکھا. کسی بھی امت پہ نماز معاف نہیں تھی. ہاں الگ الگ شکلوں میں تھی, لیکن جب محمد مصطفیٰ کی امت کو ملی تو الیوم اکملت لکم دینکم تھا, تو مکمل نماز ملی. تو مکمل کیا تھا کہ پہلے کسی کو ایک پورشن دے دیا, دوسرا پورشن دے دیا, لیکن منزل کیا تھی؟ جب رسول معراج پر گئے تو دیکھا کوئی فرشتہ قیام میں ہے
تو قیام میں رہے گا ہمیشہ, کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں رہے گا, کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں رہے گا. تو کہتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ فرشتے جس جس عبادتوں میں تھے اللہ نے سب کو جمع کر کر ایک رکعت نماز بنا دی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہاں اس میں ایک عنوان اور بھی ہے, صرف 2 چیز اس کی سن لیجیے. کہتے ہیں یہ رہائی یا آزادی ہے بہت سی چیزوں سے. اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ انسان کے جو خیالات ہیں برے اس سے اس کو آزادی ملتی ہے. انسان کو تکبر سے آزادی ملتی ہے. تکبر سے آزادی نماز کی تو جناب فاطمہ زہرا نے بھی بیان کیا ہے. کہتے ہیں تکبر سے کیسے ملتی ہے کہ انسان اپنے جو ہے بدن کے اشرف ترین مقام کو, بلند ترین مقام کو 2 مرتبہ ہر رکعت میں جو ہے وہ زمین پہ ٹیکتا ہے. اگر 17 رکعت نماز پڑھ رہا ہے جانے گرامی تو اس کا نتیجہ کیا آتا ہے, 17 رکعت کے اندر جو ہے وہ 34 مرتبہ رکھتا ہے. جب 34 مرتبہ وہ خاک پہ اپنی زمین رکھ دے گا تو جانے گرامی اس کا مفہوم یہ کہ اس کے اندر ہمبلنس آ جائے گی, اس کا تکبر ختم ہو جائے گا. اگر ہمیں خاک پہ ہم اپنا سر نہیں رکھتے بلکہ خدا کے جو ہے وہ سامنے اپنی زمین کو جو ہے جھکا کر اپنے ایمان کو وزنی ہونے کا پتہ دیتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ منزل تو یہ اچھا اس میں تو عنوان ہے, بس 2 چیز سن لیجیے کیا منزل ہے. کہ یہ دیکھیے یہ جو ریکارڈ ہوتی ہیں چیزیں بعد میں چلی جاتی ہیں تو سبھی کام آئیں گی. آپ ماشاء اللہ نماز پڑھنے والے سے میں 2 عنوان علماء کے تبرک نرس کر رہا ہوں, بات کرتے ہیں. اس میں بہت ڈیٹیل ہے, بہت سی چیزیں ہیں اس میں کہ جو نماز سے حدیث ہیں, بہت پوری کتابیں ہیں پاس, تو وہ الگ چیز. لیکن 2 چیزیں جو علماء نے پڑھی ہیں ان کی طرف سے تبرک نرس کر رہا ہوں آپ کو, تاکہ بس بات مکمل ہو جائے نماز کی. کیونکہ دونوں چیزیں نا ساتھ میں ثواب کے لیے. کہتے ہیں انسان کے دن بھر میں کتنے سجدے واجب ہیں؟ 34 ہے نا, 34. کہتے ہیں اس کو تو 1 کا حکم دیا تھا, وہ منع کر دیا, ہم کو 34 حکم دیا ہے. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کا تو اس کا مفہوم یہ حکم ہے ہمارے لیے. اب اس حکم کو بجاوری کے اندر وہی آ جائے کہ اس سجدے سے وہی روکتا ہے کہ جس نے پہلا نہیں کیا تھا, ورنہ جس نے سجدوں میں ہی اپنی زندگی گزارا ہے تو پھر تو وہ سجدوں کی ترغیب ہی دیں گے. یہ چیز ہے. دوسری چیز ہمارا علماء پڑھتے ہیں, دوسری چیز جو ہے کہ یہ ایک منزل اور جو علماء پڑھتے ہیں. میں نے شاید آج بہت پہلے سنا تھا, ہو سکتا ہے ان کے پہلے کسی نے پڑھا ہو تو تحقیق کی بات ہے, لیکن اکثر یہاں پہ علماء جو ہیں انہوں نے اکثر اس بات کو پڑھا ہے آپ کے لیے. اور پڑھتے وقت میں مولا ہی کا تذکرہ تھا نا, کہتے ہیں آ کر 21 جو ہے رمضان کو ابن ملجم کو جگانا اس بات کی دلیل تھی. جو علماء کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ اپنے قاتل کو بے نمازی نہیں دیکھنا چاہتے تو اپنے چاہنے والے کو بے نمازی کیسے دیکھیں. یہ 2 عنوان علماء نے. تو اس کا مفہوم ہے کہ نہیں اجائے اس میں جو میں نے جو نقطہ نکالا وہ دیکھیے ذرا, وہ امام نے اس کو جگا کے کیا بتایا. امام جانتے تھے جس کی نماز کام نہیں آئے گی, امام جانتے تھے جہنم میں جائے گا, اس کے لیے نجات نہیں علی کو قبول کے لیے. لیکن پھر کیا بتایا کہ دیکھو یہ ظاہری منزل ہے, کہ ظاہری منزل یہ تھی کہ ہم اس کو جگا کے بتا رہے ہیں تاکہ جب ہم اس کو جگا رہے ہیں تو ہمارا کوئی چاہنے والا سوتا ہوا نہ رہ جائے. اب بس یہ تو یہاں پہ بات ہے, لیکن ابھی میری طرف سے تو بات نہیں ہے, میں نے اس کا کیلکولیشن کیا ہے, میں نے اپنے فیس بک ڈالی چیز. کہتے ہیں ایک واجب نماز نہیں, ایک واجب نماز جو ہے وہ 20 حج کے برابر ہے. بہت مستند تحریر سے ڈالی, آپ دیکھ لیجیے اس کو پڑھی حدیث جنہوں نے فالو کیا تو وہ دیکھے. ایک واجب نماز کس کے برابر؟ 20 حج کے برابر ہے. اور ایک حج ایک گھر پورا سونے سے بھرے ہوئے کے برابر ہے جو راہ خدا میں انفاق کیا جائے. اتنا جنرosity سے اللہ بخشتا ہے. کیا ہے؟ ایک نماز 20 حج کے برابر, اور ایک حج ایک گھر جو سونے سے بھرا ہوا راہ میں انفاق کیا اس کے برابر ہے. یہ ثواب خدا دیتا ہے. اب آپ خود کیلکولیٹ کر لیجیے کہ ہم $7 سے $10 پہ 1 گھنٹہ کھڑے رہ جاتے ہیں اور اتنے ثواب پہ 17 منٹ کھڑے نہیں رہ سکتے, تو اس کا مطلب ہماری کیلکولیشن گڑبڑ ہے. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم کو کہتے نخ ہوتا نہیں ہے یہ دیکھنے والے پہ, لیکن ہے ماشاءاللہ ہم تو سب پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا بھی نماز میں سارے لوگ تو ہمیشہ آتے ہیں, لیکن صرف بچوں کو پہچانا تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بڑھ جائے. اور اگر ایک جنے نے بھی میری بات کو قبول کر لیا تو یہ مجلس جو ہے وہ بھائی وقار کے لیے باعث رحمت و برکت ہے. یہ ہمارے علماء کا ہے. دونوں چیزیں کیا ہے کہ یہ اہم ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ, اور یہ مشورہ رکھتے ہیں نہیں, لیکن ان کو ساتھ ساتھ رکھنے کی پیغام اگرچہ جمع ہو جائے, نشر ہو جائے یا سیو ہو جائے تو ہمارے بھی کام آئے گا. کیونکہ آج تو پڑھتی اتنے لوگوں نے سنا ہے, شاید کوئی اور سن لے گا تو ہمارے اور کام آ جائے گا. دیکھیے منزل یہی ہے کہ میں نے بڑی اہم بات بتائی نہیں, میں بات ختم کر رہا ہوں کہ دیکھیے جب انسان پودا لگاتا ہے, بیج ڈالتا ہے,
تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب تن کے تناور درخت ہو جاتا ہے تب پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. تو بات آج چھوٹی نظر آتی ہے لیکن اس کا اثر بعد میں نظر آئے گا تب پتا چلے گا اس میں کون کون سے پھل لگے ہیں. تو یہ وجہ کہ آج جو مجلس برپا کی گئی ہے ہو سکتا ہے اس کا ثواب کا آغاز ہو، لیکن جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے چلے جائیں گے یہ پھل عمل کے نہ آپ کے جو ہے زندگی میں نہیں لگیں گے، بلکہ ہر پھلدار درخت کو مرحوم کے لیے جنت میں مہیا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہی وجہ ہے گرامی کہ ہر پھل کے لیے جو ہے وہ درخت کے لیے اس وقت تک ممکن نہیں ہے پھل دینا جب تک اسے جو ہے وہ صاف شفاف پانی نہ ملے. تو عمل کا درخت میں پھل اسی وقت لگتا ہے جب ولی کی ولایت کی جو ہے وہ محبت کے جو ہے پانی سے اسے آبشار سے جو ہے اسے سیراب کیا جائے. جب یہی انسان کا جو ہے وہ دل محبت جو علی میں سرشار ہوگا تو اب جو عمل نظر آئے گا وہ دنیا میں بھی پھل دے گا آخرت میں بھی پھل دے گا. اس لیے جناب فاطمہ نے کیا کہا تھا کہ سعد سعید کہ اخذ میں کامیاب وہ ہے حق سعید من احبالی فی حیات ہی و بعد موت ہی. یہ حدیث میں آپ کو مکمل کر دی کہ یہ بعد موت جو ہے محبت اسی وقت ممکن ہے جب زندگی میں اس محبت کو انسان اپنا لے. بس آپ کی زحمتوں میں نے ختم کر دیا. ماسک سے جب میں نے گفتگو کی تو اسی پہ انشاءاللہ میں صاحب سے رب دیکھا آپ کی بات کو ختم کر دوں جائیں منزل. دیکھیے کربلا میں بھی آپ دیکھیں گے سب نماز ہے. ایک شب محلت حسین نماز صبح اذان علی اکبر سے دلوا رہے ہیں. علی اکبر سے اذان دلوانے کا مفہوم کیا ہے تاکہ ایک پیغام جو علماء نے بیان کیا. سب سے بڑا کیا تھا؟ پیغام یہ دیا تھا کہ دیکھو آواز احساس ماں کہاں سے آ رہی ہے، تاکہ انسان آج اذان میں محمد رسول اللہ نہ سنے بلکہ رہ جائے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ سنے، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ حق کس طرف ہے. لیکن تاریخ نے کیا لکھا؟ ادھر نماز صبح شروع ہوئی ادھر حملے اولا ہوا. اس میں تاریخ نے لکھا 40 سے 50 حسین کے چاہنے والے شہید کر دیے. آپ بتائیں کہ جس نماز کے اوپر حملہ ہوا ہو اور صبح اتنے شہید اس نماز میں دیے گئے ہوں کیا ظہر کی نماز پڑھی جائے گی؟ یہ تاریخ کہتے ہیں سعید نے زہیر نے ابو سمامہ نے حسین کو کہا مولا سورج جو ہے نصف نہار پہ آ گیا ہے ادھر آنا تھا. ادھر فوراً ہی جو ہے حسین نے کہا خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. اور یہ کہتے فوراً جو ہے اب نماز خوف پڑھی گئی جس میں کچھ لوگ پڑھتے ہیں کچھ لوگ حفاظت کرتے ہیں. بس سعید و زہیر جو ہے آگے کھڑے ہو گئے. ادھر تیر جو ہے آنا شروع ہوئے. سعید و زہیر نے اپنے اوپر تیروں کو جھیلنا شروع کیا. ادھر تیر لیتے گئے. ادھر تاریخ بتاتی اتنے نماز ہوتی رہی. ہاں 2 نمازیں ہو رہی تھیں. ایک پیچھے حسین پڑھ رہے تھے ایک آگے سعید و زہیر پڑھ رہے تھے. یہ نماز عشق تھی جو ولایت علی ولایت حسین میں سعید و زہیر پڑھ رہے تھے. ادھر یہ نماز ختم ہوئی پیغمبر سعید و زہیر ارے تم نے جو ہے ابھی تو حسین کو تیروں سے بچا لیا کہ حسین اپنی نماز کو مکمل کر لے. یہ وقت ظہر ہے ابھی وقت عصر آنے والا ہے. جنات غیری کی آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی بعبادی وادخلی جنتی. اس وقت حسین اپنی تلوار کو میان میں رکھ لیں گے. چاروں طرف سے حملہ ہوگا. اس طرح سے تیر برسیں گے کہ امام زمانہ اس طرح بیان
روزہ ہے میرا بچہ بیگانہ ہے سیعلم الذین ظلموا حی من قلب ينقلبون اللہ علیہ تجھے واسطہ بندن پاک کرنے آئے شفاء کا ہم علاج عطا فرما پانی گناہ پریشانوں کو دور فرما دے پانے والے ہمیں توفیقات میں اضافہ فرما پانے والے ہمارا بزرگ وسائے ہمارے سر وسلم کے ساتھ محفوظ رکھ پانے والے حاضر مجلس کے نیک حاجات مراد قبول فرما پانے والے ہمارے مرحوم کی مغفرت فرما پالے مخصوصاً ملائکہ کائنات علی ابن ابی طالب کے صدقے میں آئے وقار کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ کو بخش دے پانے ان کے لیے جو بھی کار ہے نیک انجام دیے گئے ان کے روح پرفتو کو ارسال فرما پانے والے جس طرح وہ محب آل محمد اس دنیا میں تھے اسی طرح انہیں محب آل محمد آخرت میں بھی قرار دے پانے والے ان کے درجات کو بلند فرما ان کے تمام باز بندگان کو صبر جمیل عطا فرما سب کو توفیق عطا فرما کہ ہمیشہ ان کے لیے کار رہنے کا تحفہ ارسال کر سکیں پانے والے ہمارے والدین کو ہم سے راضی خوشنود رکھ تاکہ ہم اپنے پروردگار کی رضایت کو حاصل کر سکیں پانے والے ہمارے نئے تہین کو ہم سے راضی خوشنود رکھ کہ جن کی وجہ سے دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات ہے ہمارے امام زمان کو ہم سے راضی خوشنود رکھ ہمارے امام زمان کے ذہن میں تاجید عطا فرما ہم کو ان کے انصار و امان نقرار دے آپ سے بجا شیخ متصور حتیم متصور اخلاص کی تلاوت کر کے خار حسین ابن ظاہر حسین کے لیے بخش دیں تاکہ ہم ماتم کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحیم رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہوا ہے پابند نہ ہوا ہے رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو جس کو نیند آتی شبیر کسی نے جس کو نیند آتی شبیر کسی نے زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو
یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ہے بھائی سے اور پھوپھی سے اس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندان میں نجفی یاد آئی سکینہ کی زندان میں نجفی یاد آئی سکینہ کی دل رو رو کہہ رہا ہے دل رو رو کہہ رہا ہے اب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہوا ہے پابند نہ ہوا ہے رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو حسین شاہ کربلا حسین دین مصطفیٰ 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 وہ دین حق کا قافلہ دین حق کا قافلہ دین حق کا قافلہ دین حق کا قافلہ چلا جو سوئے کربلا چلا جو سوئے کربلا یہی ہے جادہ وفا یہی ہے جادہ وفا یہی ہے جادہ وفا قدم قدم یہ تھی صدا حسین شاہ کربلا 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 حسین دین مصطفیٰ حسین شاہ کربلا پہنچ کے دشت کربلا کے دشت کربلا کے گلشن وفا کے گلشن وفا آج اس طرح لیا آج اس طرح لیا آج اس طرح لیا شکست ظلم نے کا حسین شاہ کربلا
حسین شاہ کربلا حسین شاہ کربلا حسین شاہ کربلا حسین شاہ کربلا حسین شاہ کربلا حسین شاہ کربلا حسین دین مصطفیٰ حسین شاہ کربلا یہ ذکر ہی نماز ہے ذکر ہی نماز ہے خدا کو جس پہ ناز ہے خدا کو جس پہ ناز ہے وہ سرفراز ہے سرفراز ہے سرفراز ہے جبھی پر جس کی ہے لکھا حسین شاہ کربلا 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 تمام شب کا امتحان تمام شب کا امتحان یقین و شک کے درمیان یقین و شک کے درمیان ہوئی جو صبح کی اذان یہ جو صبح کی اذان ہوئی جو صبح کی اذان تو ہر کے دل نے یہ کہا حسین شاہ کربلا 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 حسین دین مصطفیٰ حسین شاہ کربلا حسین شاہ کربلا حسین شاہ کربلا اٹھا کے گلشن اٹھا کے لاش جوان کے لاشے جوان چلے جو شاہ سجان یہ جو شاہ سجان تھا کوئی بھی پاسبان کوئی بھی پاسبان تھا کوئی بھی پاسبان مگر یہ حق کی تھی صدا حسین شاہ کربلا 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 حسین شاہ مصطفیٰ حسین شاہ کربلا